بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس وقت بھارت میں ایک سوگ کا سا سماں ہے۔ 7 روزہ سوگ کا اعلان باقاعدہ کیا گیا ہے اور انہیں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ ان کا جو آخری رسومات ہے وہ ادا کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے علاقے جہلم کے ایک چھوٹے سے گاؤں گاہ سے تعلق رکھنے والا اور وہاں پیدا ہونے والا موہنا آگے چل کر بھارت جیسی معیشت کا ایک بنیادی معمار بنے گا، اور وہ ایک بڑے پیس پروسیس کا دو الجھے ہوئے اور دو طویل عرصے سے کشیدگی اور مخاصمت کا شکار ملکوں کے درمیان وہ ایک امن لانے کے لیے بہت حد تک آگے جائے گا، کسی نے شاید یہ سوچا بھی نہ ہوگا۔ لیکن منموہن سنگھ نے جو ایک محروم اور پسے ہوئے طبقے کے پس منظر سے اٹھے تھے، یعنی وہ بھارت کے قومی جو اس کا ایک لینڈسکیپ ہے اس میں ایک چھوٹی اور اقلیت کے وہ نمائندے تھے، اور ایک ویسے بھی معاشی اور مالی اعتبار سے بھی ایک کمزور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنا مقام بنایا۔ پاکستان میں بیٹھ کر شاید ہمیں سو بکھیڑے ہیں کہ پاکستان کے معاملات پر اور اس کی جو خرابیاں ہیں، جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، انسانی حقوق کے حالات ہیں، ان پر ان سے بات کرنے سے ہی ہمیں فرصت نہیں ملنی چاہیے کہ ہم بھارت کی شخصیات پر بات کریں۔ لیکن منموہن سنگھ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے جو پیس پروسیس شروع کیا، یعنی واجپائی جو ایک الگ لیگیسی سے تعلق رکھتے تھے، بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کی لیگیسی کو جو اونرشپ دے کر انہوں نے چلایا پھر منموہن سنگھ نے، وہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور اس پیس پروسیس کے نتیجے میں سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ، اس ریجن کے ایک نمائندے، اس ریجن کے ایک باسی کے طور پہ، پھر ہم پر بھی بہت سی دنیائیں واہ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم یورپ کو بھی دیکھ چکے تھے، افغانستان کو بھی دیکھ چکے تھے، اور اس جانب بہت سے دنیاؤں کو دیکھ چکے تھے، لیکن ہمارے پہلو میں کیا ہے یہ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک جادو نگر تھا ہمارے لیے، انٹرنیشنل بارڈر بھی اور کنٹرول لائن بھی، سیز فائر لائن جسے ہم ابھی بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک جادو نگری تھی۔ اس طرف کیا ہو رہا ہے ہم نے صرف کتابوں میں ایک تاریخ پڑھی تھی، لدھیانہ کی، پٹیالہ کی، دلی کی، آگرہ کی، اور پھر اپنے بزرگوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے سری نگر کی، بارہ کی، اسلام آباد، اننت ناگ کی جو کہانیاں ہیں وہ ساری ہم نے سنی تھی اور اپنے ذہنوں میں بسائی تھی۔ لیکن یہ جو پیس پروسیس شروع ہوا، جنرل پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر تھے، ان کی پالیسیز پہ بہت سے لوگ یہاں مخالفت بھی کرتے تھے، اور اس دور میں نے بھی ایک ریسرچ اسٹڈی کی، بہت سی ریسرچ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ کہ امن کی آشا ایک کمپین چل رہی تھی، کون چلا رہا تھا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی بہت سے دماغ تھے، ذہن تھے، وسائل تھے ان کے۔ تو میں نے بھی ایک ادارے کے لیے اس پہ ایک ریسرچ اسٹڈی کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیس پروسیس تھا جو پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان تھا، پہلی بار مجھے بھی بھارت جانے کا موقع ملا، اتفاق ہوا، 3 ہفتے کا ایک دورہ کیا، اور دلی میں، اجمیر میں، آگرہ میں، متھرا میں بہت سی ایک دنیائیں دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ قطب مینار جس کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا، مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا، وہ تاج محل، وہ جو دوسرے جو شاہی مسجد تھی، اور متھرا کی وہ مسجد جو آج کل اب موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ بابری مسجد کے بعد جو اگلا ٹارگٹ تھا، وہاں ہمیں جانے کا، وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے قریب ایک بہت بڑا مندر ہے، اور مسجد جو ہے وہ قسم پرسی کی ایک علامت تھی، اس کی چھتوں پر، اس کے جو گنبد تھے ان پر گھاس جمی ہوئی تھی، اس وقت بھی
تو یہ ایک نئی دنیا کی تسخیر تھی، اور یہ ایک ذہن، ایک صحافی کے لیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی موضوع پر لکھتا ہے یا اسی موضوع کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ خود جا کر بہت سی چیزوں کو دیکھے، وہ سمجھے۔ بھارت کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمیں مل بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ نرملا دیش پانڈے جو نوبل پرائز ہیں وہاں کے، کیلاش ستیارتھی، ان کے ساتھ مہیش بھٹ، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ملنے کا موقع ملا۔ مہاراجا جو کشمیر ہری سنگھ کے بیٹے ڈاکٹر کرن سنگھ سے بھی ملنے کی ہم نے بہت کوشش کی۔ وہ ہمارے دلی کے رہائش گاہ چنکیا پوری سے تھوڑے سے واکنگ ڈسٹینس پہ تھے، 2-3 بار ہم گئے، لیکن وہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں ان سے ایک چند جملوں پر ہی مشتمل لیکن کچھ بات چیت کرنا چاہتا تھا انٹرویو کے طور پہ، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا کوئی گردوں کا ایک عارضہ چل رہا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے ان دنوں۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملا، اور وہ تاج محل کی جس کے بارے میں ہم پڑھتے تھے دنیا کا عجوبہ ہے، اور اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اور بڑی شاہکار چیز ہے۔ تو ایک پھر میں نے واپسی پر اس پر تاج محل کی چھاؤں میں ایک ٹریولاگ بھی لکھا، کئی قصوں پر مشتمل۔ تو یہ ایک نئی دنیا تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں، بہت کچھ ہمیں اس دورے میں سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی طرح پھر جو سری نگر کا، جو ہماری آبا کی سرزمین ہے، جہاں سے 1947 میں میرے والد صاحب بھی آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے 15 برس کی عمر میں وہ آئے تھے، نکلے تھے، جہاں ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہیں، ڈیوائیڈڈ فیملیز کے طور پہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کی وہاں قبریں ہیں، ہماری زمینیں، جائیداد، ہمارا سب کچھ جو ہے، ایک پورا ایک پس منظر جو ہے وہاں ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہم نے پھٹی پرانی چٹھیوں میں اس کو کے ساتھ ایک رابطے کی ایک صورت دیکھی تھی، لیکن پہلی دفعہ مجھے وہاں بھی جانے کا، وہ بھی ایک پیس سیمینار تھا، ایک انٹرا کشمیر ڈائلاگ تھا، تو اسی دور میں موقع ملا اور سمجھنے کا موقع ملا، اور بہت سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو جاننے کا موقع ملا۔ تو اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو منموہن سنگھ تھے، جو انہوں نے پیس پروسیس کو آگے بڑھایا، یا جنرل پرویز مشرف تھے، تو اس کے ہم بینیفیشری تھے کہ ہم پر بہت سی چیزیں واہ ہوئیں، بہت سے دروازے واہ ہوئے، کہ جو تاریخ کی کتابوں میں ہم نے بہت سی کہانیاں پڑھی تھیں یا داستانیں پڑھی تھیں، ہمیں وہ مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور پورے اس پروسیس میں ہم نے بہت کچھ اس سے سیکھا۔ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منموہن سنگھ نے بھارت کی معیشت کے لیے بہت کام کیا۔ 1991 میں وہ وزیر خزانہ کے طور پر انہوں نے اس وقت بھارت کی معیشت کو صحیح ٹریک پر لایا جب بھارت پر ابھی تک سوویت اور امریکہ کی یا مغرب اور سوویت یونین کی جو کشمکش ہے وہ ذہن پر سوار تھی۔ ظاہر ہے بھارت سوویت یونین کا اتحادی تھا اور وہ مغرب کے لیے اپنی منڈیاں نہیں کھول رہا تھا، اور ایک سپیڈ بریکر لگائے ہوئے تھا، ایک بند باندھے ہوئے تھا مغرب کے لیے۔ تو منموہن سنگھ نے بہت یعنی اس ذہن کو بدلنے کے لیے، بھارت کو اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانے کے لیے ایک آمادہ کیا نرسمہا راؤ کے دور میں، اور بھارت نے اپنی جو معیشت ہے، اپنی منڈیاں جو ہیں وہ مغرب کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے لیے کھول دیں، اور یہ بھارت کے لیے کہ ڈوبتی ہوئی ڈولتی ہوئی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوا۔ اور ایک سکھ پس منظر رکھنے کے باوجود بھارت کی جو قیادت ہے، اشرافیہ ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس بات میں وزن ہے تو انہوں نے پھر اپنی جو اس کی مخالفت کرنے سے انہوں نے گریز کیا، اور یوں بھارت کی معیشت کو 1991 سے 1996 تک، یعنی جس کے ڈوبنے کے آثار تھے کہ ظاہر ہے اشتراکیت ختم ہو گئی تھی، سوویت یونین ڈوب گیا تھا، مغرب کے ساتھ اس کی مخاصمت تھی، مغرب کے لیے اس نے اپنی منڈیاں بند کر رکھی تھیں، تو وہاں کوئی سپیس نہیں مل رہی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مغرب بہت سے انداز سے پاکستان کے ذریعے اور بہت سے اور ذرائع سے اس کی کلائی مروڑنے کی کوشش کر رہا تھا بھارت کی، لیکن منموہن سنگھ نے دیکھ کر ایک صاحب بصیرت انسان کے طور پر اس ساری صورتحال کو تبدیل کیا، اور یوں بھارت کی معیشت ٹریک پر آئی، اور جب پھر وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے اس ایجنڈے کو مزید آگے بڑھایا۔ دوسری جو ان کا پیس پروسیس تھا اس میں انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا،
اور اس کو کنٹینیو کیا، اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی، اور بہت سے ایک خواب ان کے تھے، جن میں ایک خواب یہ بھی تھا کہ امرتسر سے ایک ٹرک چلے گا مال لے کر، وہ لاہور میں دوپہر کا کھانا کھائے گا اور کابل میں وہ رات کا کھانا کھائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ان کا بر صغیر کے لیے ویژن تھا، کشمیر کے لیے ان کا یہ ویژن تھا کہ جس سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ سرحدوں کی تبدیلی کے بغیر ہر بات ہو سکتی ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن سرحدوں کی تبدیلی کے بغیر دنیا میں بہت سے مسائل اس انداز سے حل نہیں ہوتے کہ جیسے وہاں کے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ سرحدوں کو بہرحال کبھی نہ کبھی کسی مزاحمت کے نتیجے میں، خون کے نتیجے میں بہرحال تبدیل ہونا ہی ہوتا ہے۔ اب جو اس وقت جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اس پس منظر میں یہ چیز یاد آ رہی ہے، نہ صرف منموہن سنگھ یاد آ رہے ہیں، بلکہ جو بھارت کے سابق صدر تھے، جو ایٹمی سائنسدان تھے، عبدالکلام، وہ بھی یاد آ رہے ہیں کہ بھارت نے ایک کمزور پس منظر کا رکھنے والے سکھ اور نرم خو، نرم طبیعت کے حامل منموہن سنگھ کو، جس نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے بھارت کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا، اس کو وزیر اعظم بنایا۔ سونیا گاندھی کے پاس اور بہت سے آپشن تھے، لیکن انہوں نے منموہن سنگھ کا نام پیش کیا۔ اسی طرح جس شخص نے، یعنی علامتی طور پر ہی صحیح، عبدالکلام نے، اس نے بھی اپنے کمزور پس منظر اور مارجنلائزڈ جو ایک فورسز ہیں یا قوتیں ہیں یا طبقہ ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود اس نے بھارت کی میزائل سازی میں اور ایٹمی توانائی میں کے حصول میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ بھارت نے اس کو بھی نہیں فراموش کیا اور اس کو صدر بنایا، کمزور پس منظر کے باوجود، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت مجموعی طور پر کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ سکھ بھی اس وقت تک ابھی معتوب تھے اور آپریشن بلو سٹار کی ذہنیت کا ہی شکار تھے، لیکن بھارت نے ان دونوں کو ایک اعلیٰ مناصب پر اعزازات سے نوازا اور ان کو ایک ریکگنائز کیا، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی خدمات کا ایک اعتراف کیا۔ اور المناک بات یہ ہے کہ پھر ہمیں کمپیئر کرنا پڑتا ہے چیزوں کو پاکستان کے ساتھ، لیکن پاکستان میں ڈاکٹر قدیر خان اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو عبدالکلام کی طرح کسی بڑے منصب سے، اس سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑنا تھا، ان کی خدمات پر کوئی اثر نہیں پڑنا تھا، لیکن یہ ان کی خدمات کا اعتراف ہوتا اور ان خدمات کو خراج عقیدت ہوتا، اور یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا پاکستان میں کہ پاکستان کے لیے کام کرنے والوں کو اعزازات دیے جاتے ہیں، ان کو ایک ریکگنیشن ملتی ہے۔ انہیں نہیں ملی، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آج کے دور میں، اس سے پہلے اگر ہم جائیں تو بہت سے ایسے نام ہیں، بھٹو صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، محترمہ فاطمہ جناح کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے اس پاکستان کے لیے، لیکن عبدالکلام اور منموہن سنگھ کی طرح پاکستان میں یہ رواج جڑ نہ پکڑ سکا، اور آج جب منموہن سنگھ کو ایک پورے اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں، تو یہ ایک تلخ حقیقت آج ذہن میں ابھری اور سامنے آئی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔